اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی خوبی ضرور عطا فرمائی. کسی کو لکھنے کی صلاحیت ملی، کسی کو بولنے کی صلاحیت ملی، کوئی کھانا اچھا بنا لیتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کوئی کسی شعبے میں کمال رکھتا ہے، کوئی کسی شعبے میں کمال رکھتا ہے. اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اسے ایکسپلور کر لیتے ہیں اور بعض اسے نہیں کر پاتے، اور وہ کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، تو صلاحیتیں ان کی ضائع ہوتی رہتی ہیں اور پھر وہ لوگوں کے ساتھ الجھنا شروع ہو جاتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کا بندہ جب بھی کوئی کام کرے تو پختگی سے کرے، عمدگی سے کرے. یہ ایک ایسا وصف ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں اس کام کو بڑے اچھے انداز سے کرنا، دل جمعی سے کرنا، محبت سے کرنا. دیکھیے خالق کائنات نے اس کائنات کو جب بنایا تو دیکھیے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور. اللہ فرماتا ہے جو میں نے آسمان بنایا ہے کبھی اس کو تو دیکھو کیسا بنا ہے. یہ 7 آسمان ہے، دیکھ لیا دوبارہ دیکھو. خالق کی بنائی ہوئی تخلیق میں تمہیں کوئی کجی کمی نظر آتی ہے؟ ہرگز نہیں نظر آئی. کیا کمال خالق نے آسمان بنایا، اور وہ خود دعوت دے رہا ہے کہ ذرا دیکھو. پھر فرمایا ایک اور مقام پر، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. میرے بندے ذرا اس اونٹ کو تو دیکھ میں نے کیسا بنایا. اب منظر دیکھیے، ایک صحرا ہے اور ایک شخص اونٹ پر سوار ہے. اب خالق کائنات فرما رہا ہے کہ میرے بندے دیکھ میں نے اس اونٹ کو کیسے بنایا، کتنا حسین بنایا. اچھا دیکھ لیا اونٹ کو، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اب ذرا آسمان کی طرف سر اٹھاؤ، دیکھو میں نے کیسا بنایا. جیسے صحرا میں بندہ اونٹ پر ہے، منظر کشی دیکھیے. اوپر سر کیا، آسمان کو دیکھ لیا. پھر فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. یہ دیکھو کہ میں نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا ہے، یہ پہاڑ دیکھو. اچھا پہاڑ بھی دیکھ لیے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. یہ زمین کو دیکھو میں نے اسے کیسے ہموار بنایا ہے. تو خالق کائنات اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہے. آپ ذرا زمین کی یہ جو پیداوار ہے اس کی پریزنٹیشن تو دیکھیں. یہ جو موتیا ہے ذرا دیکھیں تو صحیح، اس کی خوشبو کیسی ہے. یہ جو پھول رکھے ہوئے ہیں، ہر پھول کا کلر الگ، خوشبو الگ، ذائقہ الگ. کس نے بنایا ہے؟ یہ جتنے ہم پھل کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، کبھی اس پہ غور کیا ہم نے؟ یہ جو اخروٹ ہے، میں جن دنوں پیکیجنگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جب بھی آپ کو برانڈنگ کرنی ہو کسی پروڈکٹ کی تو 2 باتوں کا خیال رکھا جائے. ایک اس کا نام بڑا واضح ہو، دوسرا جو چیز اس کے اندر ہے وہ بڑی کلیئر ہو، میسج بڑا کلیئر ہونا چاہیے. تو میں نے اخروٹ کو اٹھا کے دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ خالق کائنات نے کیسے بنایا اسے. دیکھیں جیسے دماغ ہوتا ہے، یعنی کسی کو اور سمجھ نہ بھی ہو تو اسے پتہ لگ جائے گا کہ اس کو کھانے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے. بادام دیکھیں کیسے بنے ہوئے، آنکھیں آپ کھائیں آپ کی آنکھیں نگاہ تیز ہوگی. اور پھر انار کو دیکھیے، ایک ایک دانہ، بلڈ سیلز جو اس میں آپ دیکھیں کہ کیسے ایک ایک دانہ رکھا ہوا ہے، جیسے خون کا ایک ایک قطرہ ہو. کلر بھی ریڈ، خون کی کمی جو ہے وہ دور کرتا ہے. تو خالق کائنات نے ایک ایک چیز جو بنائی وہ بڑی حسین بھی بنائی، جمیل بھی بنائی، اور اس کی پرفیکشن دیکھیے، اس کی بیوٹی دیکھیے، ایکسیلنسی دیکھیے، اس کمال. حیران ہو جائیں گے آپ کسی بھی چیز پہ غور کر لیں. تو وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی جب کوئی کام کریں تو بہت اچھے طریقے سے کریں. اب دیکھیں انسان کی کوئی تخلیق ہے، انسان نے کوئی چیز بنائی اور بڑی کمال بنائی، تو وہ تعریف کس کی ہے؟ در حقیقت وہ بھی خالق ہی کی ہے. اس نے انسان کو بنایا، انسان نے اس شے کو.
تو در حقیقت تعریف خالق ہی کی، یہ تمام تعریفیں اسی کے لیے۔ خالق یہ چاہتا ہے جب میں نے تیرے لیے اتنی اچھی اچھی چیزیں بنائی ہیں تو تو بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس میں بہت کمال ہونا چاہیے، دل سے کام کر۔ اور دیکھیے اس کا اہتمام ذرا سمجھیے کہ دین میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کی مثال لے لیتے ہیں۔ اب نماز میں سب سے پہلے کیا ہے؟ پاکی حاصل کریں، طہارت پہلے ہے۔ اچھا، اس کے بعد نماز کی شرائط شروع ہوتی ہیں، 6 شرائط ہیں، پھر 7 فرائض ہیں۔ کتنا اہتمام ہے کہ نماز قائم کرنے سے پہلے آپ ان باتوں کا خیال کریں، یعنی نماز کو کتنے اچھے انداز سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ بھئی ایک پانی کا گلاس ہے نا، آپ اس کو بھی پینا چاہتے ہیں تو اس کے بھی آداب بتائے گئے، اس کے بھی حقوق ہیں کہ بھئی سب سے پہلے آپ سیدھے ہاتھ پہ گلاس لیں اور بسم اللہ پڑھیں، 3 سانس میں پئیں، بیٹھ کر پئیں، دیکھ کر پئیں، اور پینے کے بعد شکر الحمدللہ کہیں۔ کیوں پروٹوکول کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو خالق نے نعمت دی ہے، جب اس اہتمام سے آپ اسے پئیں گے تو ایک ایک گھونٹ میں آپ لذت محسوس کریں گے۔ کھانا کھائیں تو اس کے آداب سکھائے گئے، ہر چیز کے آداب ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ بندہ اس بات کو محسوس کرے، ایک ایک لقمے کو۔ یہ جو لقمہ ہم لیتے ہیں، یہ پانی جو ہم آسانی سے پی لیتے ہیں، یہ کوئی کم بڑی بات ہے؟ کبھی ہاسپٹل جا کے دیکھیں کہ لوگ کوئی چیز نگل بھی نہیں سکتے، بعض ایسے ہوتے ہیں، نالیاں لگی ہوتی ہیں، اس کے ذریعے انہیں لکوڈ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو اہتمام ہے اس کا بڑا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر اگر ایک بندہ اس میں حسن نیت یہ کر لے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس لیے اچھا کام کر رہا ہوں کہ ایک تو میرا مالک خوش ہوگا کہ میرے بندوں کو اس نے اچھی چیز بنا کے دی۔ اسلام میں ہے کسی کو دھوکہ نہ دو، صداقت اور امانت کا درس دیتا ہے دین ہمیں۔ جتنا میں نے پاکستان کے بارے میں سمجھا ہے نا کہ ہماری جو گراوٹ ہے اس کی وجہ کیا ہے، تو ایک ہی چیز ہے کہ لوگ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ بس ہم اپنے کام پہ فوکس نہیں کرتے، دوسروں پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے، اپنا کام ٹھیک سے نہیں کریں گے۔ یہ ہے سب سے بڑی ہماری کمزوری۔ ہمارے استاد ایک بات فرماتے تھے کہ بیٹا اگر تم موچی بھی ہو نا تو پھر تمہارے جیسا موچی پورے شہر میں نہ ہو۔ تم درزی ہو تو تمہارے جیسا درزی پورے شہر میں نہ ہو۔ تم اگر شیف ہو، کھانا بناتے ہو، تو پھر تمہارے جیسا کھانا بنانے والا پورے شہر میں نہ ہو۔ میں اس کو اور بڑھاتا ہوں کہ اگر تم عالم ہو تو پھر تمہارے جیسا عالم اس شہر میں نہ ہو۔ تم نعت خواں ہو تو پھر تمہارے جیسا نعت خواں بھی پورے شہر میں نہ ہو۔ جس شعبے میں بھی آپ ہیں کمال کر دیں، اس لیے کہ میرے مالک نے یہ نعمت دی، میں اس کو بام عروج پر لے جاؤں۔ اور پھر اگر ساتھ میں یہ نیت بھی شامل ہو جائے کہ میرے حضور کے امتی آئیں گے، میں ان کی خدمت کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، میرے حضور بھی خوش ہوں گے۔ ایک بابا جی تھے، وہ موچی تھے، لوگوں کے جو شوز تھے اس کو پالش کرتے۔ کچھ عرصے کے بعد مشہور ہو گیا کہ یہ جو بابا جی ہیں یہ مستجاب الدعوات ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لوگ ان کے پاس دعا کرانے آنے لگے، دم کرانے آنے لگے۔ تو کسی نے ایک دن پوچھا کہ بابا جی آپ تو موچی ہیں، کوئی عالم نہیں ہیں، کوئی کام بھی آپ کا ایسا نہیں ہے، کوئی صاحب منصب تھوڑی ہیں آپ، لوگوں کے جوتے گانٹھتے ہیں، سیتے ہیں، پالش کرتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے، ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، جب میں گھر سے صبح آتا ہوں نا ایک نیت کر کے آتا ہوں کہ اللہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ تیرے محبوب کے امتی آئیں گے، میں ان کے جوتوں کو صاف کروں گا، تو میرے دل کو صاف کر دے۔ اب جب کوئی بندہ آتا ہے وہ جیسے ہی میرے آگے اپنا جوتا رکھتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ میرے محبوب کا امتی آیا ہے۔ اب میں اس کو دل سے چمکاتا ہوں،
میرا بس نہیں چلتا میں اس کو کتنے اچھے طریقے سے صاف کروں. جب میں مطمئن ہوتا ہوں میں وہ جوتا اسے واپس کرتا ہوں، اور میرے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے پوری ایمانداری سے یہ کام کیا، میرے حضور ضرور خوش ہوں گے، اور جب میرے حضور خوش ہوں گے تو میرا رب بھی خوش ہوگا. اور میں یہ دعا کرتا ہوں میرے مالک تیرے محبوب کے امتیوں کے میں نے جوتے صاف کیے، تو میرے دل کو صاف کر دے. بتائیے آپ کوئی کھانا بناتے ہیں، یہ سوچیں کہ حضور کے امتی آئیں گے کھانے، درود پاک پڑھتے ہوئے ادھر مسالہ ڈالیں، ادھر درود کا تڑکا لگائیں، چیز تیار کر کے دیں، دعا کر کے دیں، کیسی برکت ہو. اب اسی کا آپ الٹ سوچیں کہ جو حضور کے امتیوں کو ملاوٹ کر کے چیز دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ چیٹ کرتا ہے، تو سوچیں خالق اس کی کیسی پکڑ فرمائے گا. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی کوئی کام کریں، کوئی بھی کام ہے آپ کا، جو جائز کام حلال کام آپ کرتے ہیں، اس کو بڑی محبت سے، بڑے ادب سے، بڑی عقیدت سے کرنا چاہیے. ایک مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص بکری کو ذبح کر رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ بکری کے اس نے پاؤں باندھ دیے اور بعد میں وہ چھری تیز کر رہا ہے. تو آپ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تم نے اسے 2 دفعہ ہلاک کیا. یعنی یہ بات سکھائی میرے سرکار نے کہ اگر یہ کام کرنا تھا تو پہلے سے چھری تیز کر کے رکھ لیتے تاکہ اسے اذیت کم سے کم ہوتی. اور یہی بات حضور علیہ السلام نے ایک اور موقع پہ بھی ارشاد فرمائی کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرو، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو. بشروا ولا تنفروا، اور لوگوں کو خوشخبری دو، انہیں متنفر نہ کرو. تو لوگوں میں آسانیاں بانٹیں، اپنے کام کو اچھے طریقے سے کریں، اس سے ہماری ذات میں اطمینان پیدا ہوگا اور ہمارا معاشرہ بھی سجنے اور سنورنے لگے گا.